پہلی بات، ہندوستان آتے آتے اسے چند میڈیا پروفیشنلز نے یا چند میڈیا ہاؤسز نے اس کو مسلمان نام دے دیا. تو یہ کیا واقعی صرف تبلیغ جماعت کی کارگزاری تھی، یا ان سے غلطی ہوئی، یا جان بوجھ کر سرکار یا میڈیا کے ذریعے اس کو بدنام کرنے کی بھی ایک سازش تھی؟ دیکھیے، کورونا مسلمان ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا سکھ ہو گیا، یہ کسی پاگل کے بھی دماغ میں نہیں آئے گا. لیکن چونکہ یہ میں کل ہی ایک بحث دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ ہو رہی تھی، پینل بیٹھا ہوا تھا جس میں شعیب جامعی بھی تھے. تو شعیب جامعی نے سے کہا گیا کچھ سنا دیجئے، تو انہوں نے سنایا کورونا اب مسلمان ہو گیا. بولیے، یہ دانشور ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ گاؤں کھیڑے کے جاہلوں کی نہیں کہ جماعت میں چلے گئے. ایسے سمجھدار لوگ کورونا اب مسلمان ہو گیا پڑھ کر میڈیا میں سنائیں گے، چینل پر سنائیں گے، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کہ اب بیماریاں بھی اسلام پسند ہو گئی ہیں، یا ساری بیماریاں اسلام ہیں اور یہ سب پر اٹیک کر رہی ہیں جو اسلام اٹیک کر رہا ہے؟ تبلیغی جماعت نہ اسلام ہے نہ اہل سنت ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن کو زندہ رہنے کے لیے قرآن و حدیث کا نام تو لینا ہی پڑتا ہے. صحابہ کا نام لے کے زندگی، اہل بیت اطہار کا نام لینا پڑتا ہے، اولیاء کرام کا نام لینا پڑتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے. اس لیے کہ ساری آفت اسی لیے آئی کہ ہم نے رسول پاک کے گھر گھرانے کی سنتوں کو نظر انداز کیا ہے. ان میں سے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، اسلام پھیلایا، تابعین نے اسلام پھیلایا، اہل بیت اطہار نے اسلام پھیلایا. مجھے بتائیے، امام حسین ہو، یا امام زین العابدین ہو، یا امام محمد باقر ہو، یا امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی ہو، کس نے کون سی تنظیم کی یہ صدر تھے؟ ان کی تنظیم میں کون خازن تھا؟ ان کی تنظیم میں کون پرچار منتری تھا؟ ان کی تنظیم یہ آرگنائزیشن تھا کہ یہ خود ہی اسلام تھے؟ اسلام کو آرگنائزیشن نہیں چاہیے تھا. اپنے وقت میں ہر امام اسلام تھا، اسلام ہے. تو یہ خواجہ غریب نواز آئے، بہت قریب کی بات بتا رہا ہوں، ہندوستان میں آئے، پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں آئے، ہندو ہردے سمراٹ کے زمانے میں آئے اور رہے. کون سی تنظیم بنائی؟ کون سی آرگنائزیشن تھی؟ کون سی تحریک چلائی؟ بختیار کاکی کون سے نائب صدر تھے؟ کون صدر تھا؟ کون جنرل سیکریٹری تھا؟ کون پروپیگنڈا سیکریٹری؟ وہ اسلام پھیلانے آئے تھے، اپنا نام پھیلانے نہیں آئے تھے. خود کو پھیلانے کے لیے، خود کو بتانے کے لیے تنظیم چاہیے، اور خدا کو بتانے کے لیے اسلام چاہیے. وہ اسلام پھیلانے آئے، اسلام پھیلایا اپنے لیے. اب دیکھیں آپ، پورا خلجی دور، میں کسی دور کو اچھا اور برا کہنے والا کون، بہت مطالعے کی ضرورت ہے. خلجی آئے، غلام ونش آیا، مغل آئے، مگر کبھی بھی شیواجی کے زمانے میں ہندو مسلم رائٹ مہاراشٹر میں نہیں ہوا. نظام کے زمانے میں تلنگانہ میں ہندو مسلم رائٹ نہیں ہوا. رانا پرتاپ کے زمانے میں راجستھان میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا. مغل کے زمانے میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا. کیونکہ آرگنائزیشن نہیں تھی، مذہب تھا. راجہ کوئی بھی ہو، نواب کوئی بھی ہو، بادشاہ کوئی بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، ہمیں ہمارے مذہب پہ چلنا ہے. ہندو کو سناتن دھرم پہ چلنا ہے، مسلمان کو اسلام پر چلنا ہے. کوئی سنگٹھن نہیں بنایا تھا کہ سنگٹھن کی الگ کوئی پالیسی ہو، سنگٹھن کا کوئی الگ مقصد ہو اور مذہب سے ہٹا ہوا کوئی نظریہ ہو. انگریز آئے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اپنے اپنے مذہب پر بڑی خوشی خوشی سے عمل کر رہے ہیں. ہندو مندروں میں جا رہا ہے، مسلمان مسجدوں میں جا رہا ہے، اہل بیت کے عاشق امام باڑوں میں جا رہے ہیں. یا کہیں لڑائی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو کہ تنظیم بناؤ، آرگنائزیشن بناؤ. یہ ہندوستان میں چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے ہندو مہا سبھا ہو، چاہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہو، یہ سب انگریزوں کے دور میں بنائی گئی تنظیمیں ہیں. جب تک انگریز نہیں آئے تھے یہ ذہنیت نہیں تھی کہ لڑاؤ، بناؤ اور لڑاؤ. صرف لوگ اپنے دھرم پر عمل کر رہے تھے، صرف اپنے مذہب پر عمل کر رہے تھے. کوئی ان کی الگ سے ایسی تنظیم نہیں تھی جو مذہب کے نام پر الگ نظریہ رکھتی ہو. یہ انگریزوں کا
نے اس بیج کو بویا ہے اور ہم کاٹ رہے ہیں. اور یہ سرکار ایک جملہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو تبلیغی جماعت ہے اس کو تو ہم 100 برس سے جھیل رہے ہیں. جو علماء اہل سنت ہیں حقیقت میں سنی مسلمان، یہاں تو 2 ہی فرقے تھے، ایک سنی تھے شیعہ تھے. یہ سنی بھی نہیں ہیں شیعہ بھی نہیں ہیں اور اپنا نام بتاتے بھی نہیں کہ آج کل ہم وہابی ہو گئے ہیں. ہم کو نہ سنیوں میں رکھو نہ شیعوں میں رکھو، ہم وہابی سلفی اور سعودی پروڈکٹ ہیں. تو یہ لوگ اس مذہب کے نام پر چل ہی نہیں سکتے. یہ مجبور ہیں آرگنائزیشن بنانے کے لیے، یہ مجبور ہیں جماعت بنانے کے لیے. جماعت اسلامی، اب وہ جماعت ہے نا، اسلام تو نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی میں نہیں مسلمان نہیں ہے. یہ تبلیغی جماعت ہے، تو جو تبلیغی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. تو پھر آپ کیوں ٹھیکہ لیے بیٹھے ہو سارے مسلمانوں کا؟ آپ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ کے پاس مرکز بناتے ہو، ایک وقت بھی سلام کرنے جاتے ہو. جس نے اسلام پھیلایا تبلیغ جماعت کا اس سے کوئی رابطہ نہیں. اسلام پھیلایا غریب نواز نے، اسلام پھیلایا خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے، اسلام پھیلایا مخدوم سمنانی نے، اسلام لکھنؤ میں پھیلایا مخدوم مینا نے. ان تبلیغیوں کا اسلام پھیلانے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ عجیب جماعت ہے جو کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں اور اسلام پھیلانے والے مسلمان بنانے والوں سے ان کے تعلقات ہی نہیں ہے. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. آپ بتائیے 900 برس سے ایک صاحب کہنے لگے کہ 900 برس سے ہماری حکومت تھی. کہاں ہماری حکومت تھی؟ کوئی مغلوں کی تھی، کوئی خلجیوں کی تھی. ہماری حکومت تو دلوں پہ تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. غریب نواز کی حکومت میں ہم لوگ ہیں، محبوب الہی کی حکومت میں ہمیں یہ روحانی سلطنت ہے. اس لیے ہندوستان کو 1000 تبلیغی جماعت بھی اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے ہم امت مسلمہ کو یکجہتی کے پلیٹ فارم پر، یونٹی کے پلیٹ فارم پر، اور خاص طور سے جسے ہم اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، اس کو کیسے زندہ رکھا جائے، اور خاص طور سے بیداری جو تعلیم کی ہے، اس دونوں سوال کو کیسے جوڑ کے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہماری جہالت اور دوسری شخصیت پرستی. اس درجہ ہے کہ اگر آپ، ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولانا صاحب بھاگ گیا، چھپا ہے، چھپا بھاگا تو ٹوک دیا. ایک بہت ذمہ دار سیاسی رہنما ابو عاصم اعظمی نے ٹوکا، ادب سے نام لیا کرو، بھاگ گیا نہیں بولنا چاہیے، چھپ گئے کہیے، چھپ گیا نہ کہیے، چھپ گئے. اتنا احترام ہے وہ کس کا؟ اسد کا، محل میں جو رہتا ہے اس کا. اور ان کے قرآن کا ترجمہ پڑھیے. رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ انتقال فرمائیں یا وہ شہید ہوں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ ترجمہ کیا ہے محمود الحسن دیوبندی نے، اگر مر گیا یا مارا گیا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ رسولوں کو مر گیا اور مارا گیا کہا گیا، یہ گوارا ہے ان کو، کیونکہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے. اور ایک کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گیا، تو بھاگ گیا نہ بولے، بھاگ گئے بولیے. چھپ گیا کہے تو چھپ گیا نہ کہیے، چھپ گئے کہیے. جب تک ان تبلیغیوں کے دل میں احترام رسول کی بہار نہیں آئے گی، یہ بربادی کا سامان مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بنے رہیں گے. مسلمانوں کو ایسی جماعتوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، وطن کے دشمن ہیں، اور عقائد حقہ کے دشمن ہیں، جو اسلامی صحیح نظریات سے خلاف ہیں. ایسی تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، ہم جماعت کے پابند نہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام ہی کے نام پر، وحدت کلمہ کے نام پر، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک رسول، یہ اگر ہم صحیح معنوں میں ماننے لگیں گے تو ایک ہونے کی بڑی گنجائش ہے.
اور ہمارا اتحاد بھی قائم رہ سکتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جاہلوں کو گمراہ کریں اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی گرفتاری کو بچائے رکھیں. غریبوں کو تو اسی دن آن دا اسپاٹ گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب وہ قانون وائلیشن آف لا کرتے ہیں تو فوراً ہی ارسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ شخص ابھی تک دیکھیے کتنے آرام سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو اس کے سربراہ ہیں، نام آپ نے کئی بار لے دیا، تو ان کا اوپر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جو اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا صحیح مانتے ہیں آپ؟ ایکچولی مختصر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ اسلام پہلے صرف اسلام کے نام سے چلا. اس کے بعد پھر جب اس میں یزیدی اور مروانی جیسے عناصر شامل ہونے لگے، خوارج اور ناصبی اور دشمنان اہل بیت آنے لگے، تو فرقے بننے لگے. جماعت نہیں بنتی تھی، فرقہ بن جاتا تھا، سیکٹ، ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتبہ فکر بنتا تھا. جماعت نہیں بنتی تھی. وہ چاہے وہ باطنیہ ہو، معتزلہ ہوں، وہ چاہے وہ جو بھی ہو. اور یا اسکول بنتے تھے، فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ ہے. وہ جماعت نہیں بنتی تھی، اسکول بنتا تھا، ایک اسکول آف لا. اسکول آف لا، فقہ جعفریہ اسکول آف لا ہے. عقائد جعفریہ جو اثنا عشریہ وہ اسکول آف تھاٹس ہے. تو اس طریقے سے اسکول آف تھاٹس ہو یا اسکول آف لا ہو، وہ جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی سنگٹھن نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی صدر سیکریٹری وہاں نہیں تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک فرقہ بنا سعودی عرب میں، محمد بن عبد الوہاب. تو عربوں میں اصل اسلام کو پولیٹیکل اسلام کیسے بنایا جائے، روحانی اسلام کو پولیٹیکل اسلام بناؤ. وہ اسلام جو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں آپ کی زندگی سنوارے، اس کے مقابلے میں مادی اسلام، فائدہ مند اسلام، ڈکٹیٹر اسلام یعنی پولیٹیکل اسلام، یہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب کا انتخاب برٹش گورنمنٹ نے اس وقت کیا تھا. پورا بری دنیا میں اس وقت سورج ہی نہیں ڈوبتا تھا، اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی. یہ تو عرب میں ہے. اس نظریے کے جو سب سے بڑے فاؤنڈر ہیں محمد بن عبد الوہاب، اسی نام سے انہیں وہابی بھی کہتے ہیں، وہ عرب میں ہیں. ان کی عربی کو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو میں جلوے آیا آج سے 180 برس پہلے شاہ اسماعیل دہلوی. انہوں نے ایک کتاب تقویت الایمان لکھی اور اس میں وہ ساری گمراہی کو شامل کر دیا جو محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئی. اس نظریے کے سب سے بڑے فائنانسر جو ہیں وہ سعودی عرب ہیں. اسی کے اثر سے کویت ہے، دبئی ہے، ابو دھابی ہیں. یہ جتنے وہابی وائرس سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طاقت ہے. اسی لیے گرفتار کرنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو جیل بھیجنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان پر 304 لگا تو دیا، اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ یہ جاہل لیڈر، مگر اس کے پیچھے ایک عرب دنیا ہے جو خود بھی یزیدی بن چکی ہے، جو خود بھی خارجیت زدہ ہے، جو دہشت گرد ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آتنکوادی ہیں، جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں، جو مسلمان بن کر دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمان بن کر کے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، لشکر طیبہ ہے، حزب المجاہدین ہے، طالبان ہیں، القاعدہ ہیں، یہ سب کے سب وہابی بیچار دھارا کے ہیں. ان سب کا فائنانسر سعودی عرب ہے. اور سنیے آپ، یہ وہابیوں کو ہلکے میں مت لیجیے گا. انہوں نے مسلمانوں کے تمام ضروریات کو دھیان میں رکھ کر کے سنگٹھن بنایا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بچوں میں، سنی مسلمانوں میں جن بچوں کو دین کی بڑی دلچسپی ہے، ان کے لیے دارالعلوم دیوبند بنایا، ندوہ بنایا ہے.
انہوں نے دیکھا کہ سنی مسلمانوں میں جن بچوں میں روزہ نماز کا بڑا ذوق و شوق ہے ان کے لیے تبلیغی جماعت بنایا. انہوں نے دیکھا سنی مسلمانوں میں وہ کون لوگ ہیں جن